نماز میں عام حالات میں ایک پوزیشن نہیں ہے اور وہ لیٹنے کی، اور لیٹنا آرام پسندی اور آرام طلبی کی علامت ہے۔ انسان سونے کے وقت لیٹتا ہے، اور جب سو جاتا ہے تو اس کے عقل، شعور اور باقی چیزیں کام کرنا چھوڑ دیتی ہیں۔ اس وقت انسان کی مکمل بے بسی کی علامت ہوتی ہے۔ اس وقت انسان پھر نافرمانی کا کوئی کام کر نہیں سکتا، اس لیے نماز میں لٹایا نہیں گیا، باقی ہر حال میں جھکایا بھی گیا، ناک کی لکیریں نکلوائی گئی، پیشانی زمین پہ رکھی گئی، ہاتھ زمین پہ رکھوائے گئے، اور اس طرح رکھوائے گئے کہ کہا کتے کی طرح پھیلاؤ مت، ان کو اٹھا کے رکھو تاکہ پوری طرح سر جھک جائے۔ جب آپ ہاتھ پھیلا لیتے ہیں، کونیاں نیچے ٹکا لیتے ہیں، تو سر کے اندر یا پیشانی کے اندر وہ عاجزی نہیں آتی، وہ جھکاؤ نہیں آتا۔ پھر نماز کے اندر آپ سینے پہ ہاتھ باندھتے ہیں۔ سینے پہ ہاتھ باندھنا، دل پہ ہاتھ رکھنا، عاجزی، ادب کا مظاہرہ کرنا ہے، اور اس بات کا سمبل ہے کہ یا اللہ ہم ہاتھ باندھے پوری طرح تیری اطاعت کے لیے تیار ہیں، ہاتھ باندھ کے تیرے سامنے عہد کرتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہمارے دل کے خیالات اور خواہشات اور سب کچھ تیرے نام وقف ہے۔ پھر نماز میں ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں سب سے پہلے اللہ اکبر کہہ کے، ہینڈز اپ، سر تسلیم خم، کچھ بھی نہیں، سب کچھ چھوڑ دیا، اس دنیا سے بھی اعلان برات اور دنیا کے ہر کام سے، ہر ایک سے منہ موڑ کے اللہ کی طرف۔ اللہ اکبر، آپ خود سوچیں، اللہ اکبر کہتے ہوئے جب انسان اپنے ہاتھ اٹھاتا ہے تو یہ ہینڈز اپ ہونے کی علامت ہے کہ میں بے بس ہوں، تیرے سامنے کوئی بھی چیز، میرے ہاتھ خالی ہے، خالی ہاتھ آیا ہوں اور عاجز ہوں، اطاعت گزار ہوں، فرما بردار ہوں، جو کہے گا مانوں گا۔ اور آخری ایکشن نماز میں سلام ہوتا ہے، ابتدا ہوتی ہے اللہ اکبر سے اور انتہا ہوتی ہے سلام پر۔ سلام پر انسان کی گردن بھی موو کرتی ہے، رائٹ اور لیفٹ، گویا تمام جسم اللہ کی اطاعت میں ایک دفعہ ہل چکا ہوتا ہے۔ اور جب انسان اپنی دائیں طرف سلام کرتا ہے تو پوری دنیا والوں کے لیے امن کا پیغام دیتا ہے، میسج دیتا ہے۔ بائیں طرف کرتا ہے تو پوری دنیا والوں کے لیے امن کا پیغام دیتا ہے، السلام علیکم، تم سب پر سلامتی ہو اور تم سب پر سلامتی ہو، میرے ہاتھ اور میرے زبان اور میرے اعمال سے تم سب محفوظ رہو۔ ایک نقطے پہ غور کیجئے، اللہ چاہتا تو یہ ایکشن کروائے بغیر یہ سب کچھ ہم سے کہلوا دیتا، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچوں کو بعض اوقات پوئمز پڑھوائی جاتی ہیں جو ویسے ہی رٹوا دی جاتی، اور بعض پوئمز ہوتی ہیں ایکشنز کے ساتھ۔ دونوں میں کیا فرق ہے؟ بہت بڑا فرق ہے۔ جب انسان جسمانی حرکات کے ساتھ کھڑے ہو کر، بیٹھ کر، سجدے میں جا کر، رکوع میں جھک کر، گردن موڑ کر، ہاتھ اٹھا کر اللہ کا نام لیتا ہے، تو گویا اپنے صرف زبان سے نہیں، صرف دماغ سے نہیں، صرف خیالات سے نہیں، اپنے جسم کے ساتھ، اپنے ایکشنز کے ساتھ یہ ثابت کر رہا ہے کہ وہ اللہ ہی کا بندہ ہے اور اللہ کی اطاعت میں ہر طرح سے سرگرم عمل رہے گا۔ پھر آپ دیکھیں کہ نماز میں چلنا نہیں ہوتا، چلنا منع ہے، نماز میں بولنا منع ہے، نماز میں کھانا پینا منع ہے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ یا اللہ تیری خاطر میں بھوک کی قربانی دے سکتا ہوں، تیرے لیے میں اپنی بھوک قربان کر سکتا ہوں۔ بولتا نہیں، بولنے کی خواہش بھی ایک بڑی شدید خواہش ہوتی، خصوصاً خواتین میں۔ چپ رہنا بہت مشکل ہوتا ہے، بولنا بہت پسندیدہ ہوتا ہے۔ تو نماز میں انسان بولنا منع ہے، بول نہیں سکتے۔ ایک لفظ بھی کہا نماز ختم، ایک دانہ بھی چبایا تو نماز ختم، ایک گھونٹ پانی بھی پیا تو نماز ختم، نہیں، کچھ بھی نہیں، کچھ چکھا بھی تو نماز ختم۔ پھر چلنا منع ہے، گویا خود اپنے آپ کو قید کرتے ہیں ایک جگہ پر روک لیتے ہیں کہ اللہ تیری نافرمانی میں کوئی قدم نہیں اٹھے گا۔ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ کی عملی تفسیر، کہ اللہ اور اس کے رسول کے آگے پیش قدمی نہ کرو، آگے نہ بڑھو۔ میں اپنی چوائس کے ساتھ جس جگہ کھڑا ہوں اسی جگہ کھڑا ہوں، دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، میں مکمل استقامت کے ساتھ تیرے ہی آگے کھڑا ہوں، میں یہاں سے ہلوں گا نہیں، کیونکہ اللہ نے منع کر دی یہاں سے نہیں ہلنا، یہیں کھڑے رہو، اسی جگہ رہو۔ اور ساری نماز میں ہم ایک ہی جگہ، جب تک سلام نہ پھیر لیں ایک ہی جگہ کھڑے رہتے، کبھی ایسا نہیں کرتے کہ ایک قدم آگے پھر پیچھے پھر دائیں پھر بائیں، چاہے کتنے بھی تھکے ہوئے ہوں، کتنا بھی خواہش ہو چلنے بھاگنے دوڑنے کی، کسی بھی ایکٹیویٹی کی، نہیں۔ تو چلنا پھرنا کیا ہے؟ بھاگ دوڑ زندگی کے تمام کاموں کا احاطہ کرتا ہے، سارے کاموں کا احاطہ، چلنا پھرنا، سب کام چل پھر کے ہی ہوتے ہیں نا۔ تو انسان کیا وعدہ کرتا ہے اپنے آپ کو، اپنے قدموں کو روک کر کہ اے میرے رب تیری خاطر میں ہر کام چھوڑ سکتا ہوں، میری ہر سرگرمی تیرے سامنے ہیچ ہے، ادھوری ہے، تو کہے تو میں سب کچھ چھوڑ سکتا ہوں، میں ایک جگہ کھڑا ہو سکتا ہوں، اسٹل اسٹینڈ، ہل جل بھی منع ہوتی ہے اس میں۔ اور پھر اس طرح کھڑا ہوں کہ ہاتھ بھی باندھے، کیونکہ ہاتھ بھی کس ایکشنز کی علامت۔ نماز میں آپ ہاتھ بھی نہیں ہلا سکتے، زیادہ ہاتھ بھی ہلائے تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ ہاتھوں سے کوئی کام نہیں، پاؤں سے کوئی کام نہیں، زبان سے کوئی کام نہیں۔ نماز میں سونا بھی منع ہے، نماز میں کوئی بھی اور
جذباتی تسکین جو عام حالات میں جائز ہے اس میں وہ بھی منع ہے. گویا انسان کی وہ تمام حیوانی خواہشات، خواہ کھانا پینا ہو، خواہ نیند جیسی شدید خواہش ہو، خواہ دنیا میں بھاگ دوڑ کی، خواہ اپنے ہاتھوں سے کوئی کام کرنے کی. کہتے ہیں نا بعض میں کہ ہاتھوں میں کھجلی ہوتی رہتی ہے، کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں، ہاتھ ان کے رکتے نہیں، چلتے رہتے ہیں ہر وقت. بعض میں کے پاؤں چلتے رہتے ہیں، نچلا بیٹھ ہی نہیں سکتے. لیکن نماز ایک ایسی کیفیت ہے جس میں باندھ کے سب کچھ رکھ دیا جاتا ہے، بغیر کسی رسی کے باندھا جاتا ہے نا. دنیا میں اگر آپ کسی بچے کو کہیں کہ 5 منٹ یہاں کھڑے رہو، ہلنا نہیں، یہاں سے کھڑا نہیں ہو سکتا. لیکن اللہ کے سامنے کتنی زبردست طریقے سے ہم اپنی قوتوں، کوششوں، خواہشات، عقل، ہر چیز کو کنٹرول رکھتے ہیں. مکمل ضبط نفس. روزے میں صرف کھانا نہیں ہوتا، لیکن نماز میں کھانا پینا بھی منع، سونا بھی منع. یعنی ساری عبادتوں کا خلاصہ ہو جاتا ہے اس میں، ساری عبادتیں اس میں جمع ہو جاتی ہیں. مال ہے تو اس کو چھوڑ دو، کھا پی رہے ہو اس کو چھوڑ دو، بول رہے ہو اس کو چھوڑ دو. ہنسنا منع، رونے کی کسی حد تک اجازت ہے لیکن وہ اللہ کے خوف سے. یہ نہیں کہ دنیا بھر کے غم میں اس وقت رونا شروع کر دے، فلاں چلا گیا تو آج میں رونا بیٹھ جاؤں، اور نماز میں روئے جا رہے ہیں. اور باتوں کے لیے نہیں رونا، اللہ کے لیے رونا، آخرت کے خوف سے رونا. آپ دیکھیں کہ دن میں 5 دفعہ وہ سارے جذبات کنٹرول کر کے ایسا ضبط نفس کرایا جاتا ہے کہ 5 دفعہ کر کے اگر 6 دفعہ کسی وقت بغیر نماز کے یہ سب کچھ کنٹرول کرنا پڑے، ہاتھ یا پاؤں یا باقی چیزیں، تو بھی کر جاؤ. نفس کو اپنا غلام بنا لو، خود نفس کے غلام نہ بن جاؤ. نفس پر حکومت کرنا سیکھو، نہ کہ خود اس کے آگے ذلیل و خوار ہو. کائنات کی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ کسی نہ کسی رنگ میں نماز کی پوزیشن میں ہیں. پہاڑ کھڑے ہیں، چوپائے رکوع کر رہے ہیں، جیسے بھینس وغیرہ، سب رکوع کی حالت میں ہیں، اور کچھ چیزیں سجدہ ریز ہیں. اللہ تعالیٰ نے سمبولیکلی سب کو سجدہ ریز بتایا. النجم والشجر یسجدان، ستارے ہوں یا پودے سب جھکے ہوئے ہیں. وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اچھا یہ بھی ہو سکتا تھا کہ جیسے ہم دنیا کی ایکسرسائزز کرتے وقت کھڑے ہوتے ہیں، نیچے اٹھتے ہیں، دائیں ہوتے ہیں، بائیں ہوتے ہیں، پیچھے ہوتے ہیں، تو ہم کچھ بھی نہیں بولتے. تو اس ایکسرسائز میں بھی ہم کچھ نہ بولتے، لیکن اللہ نے ہمارا یہ وقت بھی ضائع نہیں کرایا، اس میں بھی ذکر کروایا، اور اس میں سے ایک ایک ذکر قابل غور ہے. اب میں اس ذکر پہ آتی ہوں جو کچھ ہم بولتے ہیں. نماز میں ہم سب سے پہلے نیت کرتے ہیں. نیت کے بغیر کوئی نماز نہیں ہوتی. نیت دل کا عمل ہوتا ہے، زبان کا عمل نہیں ہوتا. مثلاً آپ وضو کرنے کی نیت کر رہے ہیں، آپ واش روم میں بعض اوقات جاتے ہیں صرف ہاتھ منہ دھونے، مثلاً کہیں جا رہے ہیں آپ ہاتھ منہ دھوتے ہیں، اس میں کیا ہوتا ہے؟ کوئی بھی آپ نیت نہیں ہوتی، بس نیت یہ ہوتی کہیں جا رہا ہوں تو کسی کو منہ کیا دکھاؤں کہ ذرا منہ دھو لوں. لیکن نماز میں باقاعدہ منہ دھونے کی ایک فیلنگ ہوتی کہ میں اللہ کے سامنے منہ دکھانے کے لیے دھو رہی ہوں، اللہ کے سامنے جانے کے لیے تیار ہو رہی ہوں. وضو ہوتا نہیں جب تک نیت نہ ہو، اور نیت ہوتی نہیں جب تک اندر سوچ مضبوط نہ ہو. اندر کی سوچ کا نام نیت ہے. اب آپ دیکھیں کہ جب وضو کرتے تو آپ یہ تو نہیں کہتے میں وضو کر رہی ہوں برائے نماز ظہر، اور داخل ہو رہی ہوں واش روم میں اور کھول رہی ہوں ٹونٹی اور نکال رہی ہوں پانی، کچھ بھی نہیں کہتے. جا کے سوچ کے ساتھ کہ اللہ کے لیے وضو ہے، بسم اللہ پڑھ کے ہاتھ دھوتے ہیں اور کلی شروع کر دیتے ہیں اور وضو کا ہو جاتا ہے. نماز میں بھی اسی طرح یہ جو ہم نے پنجابی، اردو، انگریزی کی نیتیں خود بنائی ہوئی ہیں نا، خود ساختہ، کیونکہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہوتی تو ایک ہی ہوتی. یہ چونکہ ہم نے بنائی ہوئی ہے اس لیے ہر زبان کی مختلف ہے، ہر لوگوں کی مختلف ہے. تو زبان سے نیت کا بولنا ضروری نہیں ہے بلکہ دل میں. اچھا آپ دیکھیں کہ جب ہم بعض اوقات زبان سے بول رہے ہوتے ہیں نا تو دماغ کو کام کرنے کی ضرورت نہیں پیش آتی، ہم رٹے ہوئے طوطے کی طرح بس بول کے ختم کر دیتے ہیں ایک بار. تو نماز میں نیت دماغ کی حضوری ہے، دل کی حضوری. کیا کرنے جا رہے ہو، کہاں کھڑے ہو، اس وقت کیا کر رہے ہو. یہ نہیں کہ آئے اور منہ سے بول دیا اور کوئی پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں اور کیا نہیں کر رہے. نیت دماغ کو ایک جھٹکا، باقی خیال نکال کے اب یہ خیال ڈالو. اور آپ دیکھیں گے کہ عام طور پر ہاتھ منہ دھونے سے کیا ہوتا ہے اور وضو کرتے وقت کیفیت ہی کچھ اور ہوتی. نیت کے فرق سے عمل بدل جاتا ہے. انما الاعمال بالنیات، کیفیت بدل جاتی، دل کی حالت بدل جاتی. وہی پانی ہے، وہی ٹیپ ہے، وہی سب کچھ ہے. جب سوچ فرق ہوئی سارا ایکشن ایک اور ہی طرف چلا گیا، کسی اور کریڈٹ میں چلا گیا. پھر اس کے بعد نماز میں کھڑے ہوئے، اب سوچتے ہیں، دل میں دہراتے ہیں، اچھا کیا پڑھنے لگے، ظہر، فجر، عصر، کون سی نماز، فرض، سنت، کتنی رکعت، اتنی، ٹھیک ہے. کوئی کہنے کی ضرورت نہیں کہ منہ طرف خانے کعبے کے اور اس طرح کی چیزیں، کیونکہ جب تک آپ منہ طرف خانے کعبے کے کریں نا نماز تو ہوتی نہیں. اور بعض اوقات لوگ گاڑی میں پڑھ رہے ہوتے ہیں اور بول رہے ہوتے ہیں منہ طرف خانے کعبے کے، اللہ اکبر، رٹے رٹائے جملے. تو آپ نے کیا کرنا، نیت. اور نیت میں صرف یہ نیت نہیں کہ 4 رکعت پڑھ رہی ہیں یا 2 رکعت، صرف یہ نیت نہیں، نیت یہ بھی کہ صرف اللہ کے لیے پڑھ رہی ہیں، کوئی ریاکاری نہیں، کوئی دکھاوا نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اگر دکھاوے کی نماز پڑھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، من صلی یرائی فقد اشرکا، جس نے دکھاوے کی نماز پڑھی اس نے شرک کیا. شرک
فویل للمصلین، ہلاکت ہے نمازیوں کے لیے، نمازیوں کے لیے، الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون، وہ جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں اور وہ جو دکھاوا کرتے ہیں، نماز میں بھی اور عام زندگی میں بھی۔ نماز ضبط نفس کی ایک ٹریننگ ہے، اور اگر دکھاوا ہے تو ضبط نفس کیا ہوا؟ خاک۔ اور پھر ہر جو سٹیپ ہے اس کو صحیح طریقے پر ادا کرنا، کیونکہ بدترین چوری نماز کی چوری ہے، سجدے اور رکوع ادھورے ادھورے کرنا، جلد بازی میں کرنا، صرف کھڑے ہو کے بیٹھ کے اٹھک بیٹھک کر کے ختم کر دینا۔ اٹس ناٹ جسٹ اے فزیکل ایکسرسائز، یہ کسی انسان کی بتائی ہوئی ایکسرسائز نہیں کہ آپ اس میں غلطی بھی کر لیں، اس میں نہیں ویسے ہم کرتے ہوتے، اس کو اتنا ہی جھکتے ہیں۔ مثلا اگر آپ نے ایروبکس کبھی کیے ہوں تو آپ کو پتا ہے کہ جتنا جس چیز کو بینڈ کرنے کے لیے کہا جاتا ہے اتنا ہی کرتے ہیں، اور جب تک اتنا آپ کر نہ جائیں آپ کی بات پوری نہیں ہوتی۔ آپ ادھورے کریں تو اس کا فائدہ ہی کچھ نہیں ہوتا۔ نماز میں کیا کہ اچھا پھر کیا ہوا اگر کم ہوا یا زیادہ، اتنی کیا ریجیڈیٹی ہے؟ نہیں، اس کا بھی وہ صحیح فائدہ نہیں ہوگا جب تک آپ ہر ایکشن جو ہے وہ سنت کے مطابق نہیں کریں گے۔ اب آپ نے بولنے کا کام شروع کیا، ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، ہر چیز سے دستبردار ہوتا ہوں، ہر چیز سے خالی ہاتھ ہوں، صرف اس کی بڑائی کا اعلان کرتا ہوں، اللہ اکبر۔ کھول دیے ہاتھ، مٹھیاں بند کر کے اللہ اکبر نہیں ہو سکتی، ہاتھ کھولنے پڑیں گے، کھول دیے، کچھ بھی ہے گر گیا ہاتھوں سے، سب کچھ چھوڑ سکتا ہوں۔ اور جب ہاتھ اٹھاتا ہے نا انسان، اللہ اوپر کرتا ہے تو بغلوں کے نیچے سے بھی سب کچھ گر جاتا ہے، کہیں پر کچھ نہیں چھپا سکتا۔ اس طرح ہاتھ رکھے ہیں تو چھپا سکتے ہیں، جب اللہ اکبر کہتے ہیں انسان سب کچھ خالی ہو جاتا ہے، ہر چیز سے دستبردار ہو جاتا ہے، کچھ ساتھ چپکا ہوا نہیں رہ سکتا، نماز کی حالت میں کوئی بوجھ نہیں اٹھا سکتے آپ۔ تو کیا ہوا آپ کا؟ اللہ اکبر، اللہ کی بڑائی کا اعلان، سب سے بڑا ہے تو، سب سے بڑا۔ دیکھیں کتنی دفعہ کہتے ہیں اللہ اکبر، کتنی دفعہ۔ اور عملی زندگی میں واقعی اللہ بڑا ہے بڑا؟ نہیں، وہاں تو کہیں نفس بڑا ہے، کہیں عقل بڑی ہے، کہیں مال بڑا ہے، کہیں اولاد بڑی ہے، کہیں دوست بڑے ہیں، کہیں رشتہ دار بڑے ہیں، کہیں رسم و رواج بڑے ہیں، ان کے پیچھے چلتے ہیں۔ اور اللہ بس صرف نماز میں بڑا ہے، اور وہ بھی کوئی خاص نہیں، صرف کہنے کی حد تک۔ کیسی نماز ہے ہماری، اور ہر سٹیپ پہ کہہ رہے ہیں اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، سب سے بڑا، سب سے بڑا۔ اور اگر نماز درست ہو جائے سارا دین درست ہو جائے، نماز میں احساس اور شعور کام کرنے لگے، زندہ ہو جائے نمازیں ہماری، سوچی سمجھی ہو جائے، بہت کچھ فائدہ ہو جائے۔ اللہ اکبر، اور یہ کہہ کر انسان پر ہاتھ باندھ دیتا ہے سینے پر اور دعا پڑھنے لگتا ہے۔ اس میں کئی ایک دعائیں سکھائی گئی ہیں، مثلا سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، پاک ہے تو اے اللہ، اور آپ ہی کی حمد ہے، اور بابرکت ہے آپ کا نام، اور بلند ہے آپ کی شان، اور نہیں کوئی عبادت کے لائق آپ کے سوا۔ پاک ہے تو اے اللہ، پاکی بیان کرتا ہے انسان اللہ، آپ کی حمد، آپ کی تعریف، آپ کا نام بابرکت، آپ کی شان بلند، کتنی زیادہ تعریف کر رہا ہے انسان اللہ کی۔ واقعی عملی زندگی میں ایسا ہی ہے کہ مختلف چیزوں میں اپنی تعریف نہ چاہیں، اللہ کی تعریف چاہیں۔ ہم تو دین کا کام کر کے بھی اپنی تعریف چاہ رہے ہیں، دین کو بلند کرنے کا ہماری نیت کوئی نہیں ہوتی، یہ کم ہی ہوتی ہے، اپنے نام کی بلندی مقصود ہوتی ہے۔ یہ بدترین عمل ہے۔ کوئی نیکی کا کام بھی کریں، دین کا کام بھی کریں تو کس لیے کریں کہ دین بلند ہو، اور جس شخص کی نیت میں یہ چیز آ جائے کہ دین بلند ہو، دین کا کلمہ بلند ہو، اللہ کی ذات بلند ہو، وہ لازماً جھک جائے گا، عاجزی آ جائے گی، اس پہ تکبر رخصت ہو جائے گا، ہر قربانی کر سکے گا انسان، ہر طرح سے پھر انسان اپنے آپ کو نقصان پہنچا لے گا لیکن دین کا نقصان نہیں پہنچنے دے گا، اپنی ذات پیچھے چلی جائے گی اور دین آگے آ جائے گا۔ وتعالی جدک، تیری شان بلند ہے، میری شان تو کچھ نہیں، میری شان کیا چیز ہے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ باہر نکل کے جتنی لڑائیاں ہیں ہماری اپنی رشتہ داروں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، معاشرے کے افراد کے ساتھ، وہ ساری شان کی خاطر ہے۔ ہمیں فلاں نے یہ کیوں کر دیا، اور کیوں ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہوا، اور ہماری شان میں گستاخی کیوں کر دی، اور ایسا ہو گیا اور ویسا۔ جتنی تعلقات کی خرابیاں سب یہیں سے جڑ پھوٹتی ہے اس کی۔ تو جب انسان کہتا ہے تعالی جدک کا، شان تو تیری بلند ہے، بلندی تو تیری ہی ہے، ہم کیا چیز ہے، بندہ اور عاجز ہو جاتا ہے اور جھک جاتا ہے۔ ولا الہ غیرک، تیرے سوا تو کوئی الہ نہیں، تجھی کو پوچھتا ہوں، تیری ہی عبادت کرتا ہوں، اپنے نفس کی نہیں، عقل کی نہیں۔ ایک اور دعا بھی سکھائی گئی، اللہم باعد بینی و بین خطایایا کما باعدت بین المشرق والمغرب، اے اللہ میرے درمیان اور میرے گناہوں کے درمیان اتنی دوری پیدا کر دے جتنی مشرق اور مغرب کے درمیان، یعنی میں جو غلطیاں کر رہا ہوں ابھی تک، یا اللہ ان کو مجھ سے دور کر دے، ہٹا دے، کیونکہ وہ جو مجھے چمٹ گئی تو وبال جان جہنم میں لے جائیں۔ یا اللہ میری غلطیاں مجھ سے اتنی دور لے جا جتنا یہاں سے مشرق و مغرب کا فاصلہ ہے، بہت ہی دور، کہ ان کے اب مجھے نقصان یا ان کے اثرات نہ بھگتنے ہوں۔ اللہم نقنی من الخطایا، اللہ مجھے پاک کر دے خطاؤں سے، کما ینقی الثوب الابیض من الدنس، جیسے پاک کیا جاتا ہے سفید کپڑا میل کچیل سے۔
کبھی سفید کپڑا دھویا اور اس میں کوئی داغ ہو پھر رگڑتے ہیں، پھر دھوتے ہیں، اچھا پھر کھول کے دیکھتے ہیں، نہیں ابھی نہیں، ابھی رنگ صحیح نہیں ہو، پھر اس کو رنگ کاٹ ڈالتے ہیں، اس کو لیکو ڈالتے ہیں، اس کو نیل ڈالتے ہیں، اس کو خوب چمکاتے ہیں۔ سب سے زیادہ ایفرٹ کس کپڑے کو دھونے میں ہوتی ہے؟ سفید کپڑے کو دھونے میں، اور میل کچیل کا پتہ بھی سفید کپڑے سے چلتا ہے۔ یا اللہ جس طرح سفید کپڑا دھلتا ہے ایسے تو میرے گناہ دھو دے۔ کتنی خوبصورت دعا ہے۔ اللہم اغسل خطایا، اے اللہ دھو دے میری خطاؤں کو، بالماء والثلج والبرد، پانی سے، برف سے اور اولے سے۔ اور یہ جو تکبیر تحریمہ کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اور یہ مشکات میں آئی ہے، فصل اول کی دعا ہے، اور دوسری بھی جو ہے مشکات میں آئی ہے، فصل دوم کی دعا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی زیادہ صحیح حدیث جو یہ پہلے والی ہے، دوسری بھی پڑھی جا سکتی ہے، لیکن عموماً ہم دوسری والی پڑھتے ہیں، جبکہ پہلے والی کا بھی مفہوم بہت خوبصورت ہے۔ بہت سے لوگ صرف تعصب کی وجہ سے کہ نہیں چونکہ ہمیں بچپن میں ہی سکھائی گئی اس لیے صرف دوسری ہی دعا پڑھتے ہیں، جبکہ اس کے علاوہ بھی دعائیں ہیں۔ بہرحال دونوں بھی پڑھ سکتے ہیں، اور دونوں میں سے کوئی ایک بھی پڑھ سکتے ہیں، نماز ہو جائے گی، کوئی جھگڑا نہیں کسی سے، لیکن جو اپنا فائدہ جتنا کرے اتنا ہی اچھا ہے۔ اگر یہ دونوں پڑھ لے تو زیادہ ہی اچھا ہے۔ اور آپ دیکھیں گے کہ جو ہی آپ یہ کہنا شروع کریں گے اللہم باعد بینی و بین خطایا، تو واقعی شرمندگی کا احساس ہوگا اور گناہوں سے بیزاری ہوگی۔ پھر اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ تیری پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے، جو میرا پیچھا نہیں چھوڑتا، جو مجھے ہر وقت تھکائے ہوئے، ستائے ہوئے ہے، بہکائے ہوئے ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا ہی مہربان ہے، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ میں اس عبادت کا آغاز کرتا ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین، سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو رب ہے تمام جہانوں کا، پوری یونیورس کو اس نے پیدا کیا اور ان کا خیال رکھ رہا ہے، جو ذرے سے پایہ تکمیل تک پہنچاتا ہے۔ پہاڑ کی اصل بھی ذرہ ہے، پانی کی اصل بھی قطرہ ہے، سمندر کی اصل بھی ذرہ ہے، درخت کی اصل بھی بیج ہے، انسان کی اصل بھی نطفہ ہے۔ ہر جو بڑی بڑی چیز ہم کو نظر آتی ہے یہ اصل میں کیا تھی؟ بہت چھوٹی حقیر۔ اس رب کا کمال یہ ہے کہ اس نے حقیر چیز کو اتنی شان دے دی، اتنا بڑا کر دیا۔ رب العالم، رب جو ذرے سے کمال تک پہنچائے، جو ذرے کو چمکا ڈالے، اسے اہمیت دے دے۔ ہم کیا چیز تھے؟ وہ رب جس نے ہم حقیر پانی کا ایک چھوٹا سا کیڑا جس کا کوئی نام نہ تھا، لم یکن شیئا مذکورا، اسے رب نے اتنا بڑا کر دیا، ایک بولنے، سننے، دیکھنے والا، عقل استعمال کرنے والا اور بڑی بڑی باتیں کرنے والا بنا دیا۔ تو تعریف تو میری نہیں، میں تو ایک حقیر چیز تھی، اللہ کی تعریف۔ الرحمن، بڑا ہی مہربان، الرحیم، بار بار رحم کرنے والا، 70 ماؤں سے بڑھ کے پیار کرنے والا۔ اس کی رحمت سے ہی جی رہی ہوں، ورنہ جتنے گناہ ہیں شاید اگلا سانس بھی نہ لے سکوں۔ مالک یوم الدین، جزا سزا کے دن کا مالک، بدلے کے دن کا مالک۔ مالک یوم الاخرہ نہیں کہا گیا، مالک یوم الدین کہا گیا، بدلے کا دن، بدلے کا دن۔ اگر دنیا میں کسی دن کو آپ دیکھیں، بڑے دن منائے جاتے ہیں، مناتے ہیں نا، آج خواتین کا دن ہے، آج مزدوروں کا دن ہے، اور آج بچوں کا دن ہے، اور پولیو کا دن ہے، اور کسی ایک دن میں کہا جائے اگر آج بدلے کا دن ہے تو کیا حالت ہو؟ بدلے کا دن۔ قیامت کی سب سے بڑی مشکل ہی تو یہ ہے کہ وہ بدلے کا دن ہے۔ کون سا بدلہ؟ اچھا بدلہ بھی، جزا بھی اور سزا بھی، دونوں ہی چیزیں۔ من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرا۔ نیکی کا ذرہ بھی جا دیکھے گا انسان، اور برائی کی حالت بھی جا دیکھے گا۔ لا تخفی منکم خافیہ، کوئی چھپی ہوئی چیز چھپی نہ رہ جائے گی۔ وبرزوا للہ الواحد القہار، سب نمایاں عیاں ہر چیز سامنے آ جائے گی۔ وَأُرِدُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا، صف در صف پیش کر دیے جائیں گے۔ وَوُضِعَ الْكِتَابُ، کتاب رکھ دی جائے گی، اور انسان کہے گا مَا لِهَٰذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا۔ کوئی چھوٹی بڑی چیز اس کتاب نے نہیں چھوڑی مگر جس کو گن گن کے نہ رکھا۔ گنی ہوئی چیزیں، ایک ایک نمبر گنا ہوا۔ اس انسان کے اتنے ہزار جھوٹ، اس انسان کی اتنی غیبتیں، اس انسان کی اتنی گالیاں، اس انسان کی اتنا احصا ہوتا ہے کسی چیز کو شمار کرنا، اسٹیٹسٹکس کے ساتھ کسی چیز کو پیش کرنا۔ اس انسان نے اتنے لاکھ دفعہ سبحان اللہ کہا تھا، اس نے اتنی نمازیں پڑھی تھی، اتنا قرآن پڑھا تھا، گنی ہوئی، حرف حرف گنا ہوا، کیونکہ ہر حرف پہ 10 نیکیاں نا، اس لیے ہر حرف گن کے رکھا جائے گا وہاں۔ ایسے کمپیوٹرز ہیں کہ سوچ نہیں سکتا انسان، اس کی بنیاد پر پھر جزا دی جانے لگے گی، ذرہ ذرہ تول لیا جائے گا۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ۔
وما ادراک ما ہی نار حامیہ، جس کے نام اعمال بھاری ہوں گے وہ دل پسند عیش میں ہوگا، اور جس کے اس بدلے کے دن ہلکے ہو گئے وہ مصیبت میں مبتلا ہو جائے گا. اس کی ماں تو پھر خبر گیری کرنے والی حاویہ وہ جہنم ہوگی. تمہیں کیا پتا کہ کیا ہے، کھولتی آگ، ابلتی بھڑکتی آگ. ایاک نعبد، ہاتھ باندھ کے ہر نماز میں کھڑے ہو کر کئی دفعہ دن میں عہد، صرف تیری ہم عبادت کرتے ہیں، صرف تیری. وایاک نستعین، اور صرف تجھ سے ہم مدد چاہتے ہیں. اور عملی زندگی میں کیا کرتے ہیں؟ کبھی کسی پہ توقع، کبھی کسی پہ سہارا، کبھی کسی کا بھروسہ. جھوٹ کہتے ہیں جو نماز میں کہتے ہیں، اسی لیے تو نماز قائم نہیں ہو رہی. کسی بھی چیز کی بنیاد جب جھوٹ پر ہوتی ہے تو وہ قائم نہیں ہو سکتی، جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے. تو جو شخص سچی نماز پڑھتا ہے پھر ہو نہیں سکتا کہ اس کی زندگی میں غیر اللہ شامل ہو جائے. ایاک نعبد، صرف تیری ہم عبادت کریں. ایاک نستعین، صرف تجھ سے مدد چاہتے. انسانوں سے کوئی مدد لینا، مثلا میں آپ سے کہوں کہ یہ پانی کا گلاس اٹھا کے نیچے رکھ دیں، یہ اس میں شامل نہیں ہوتا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ اسباب کو اختیار کرنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا حکم بھی ہے. اللہ نے قرآن پاک میں ایک بہت عادل بادشاہ ذوالقرنین کی صفت بیان کی کہ اس نے فَأَتْبَعَ سَبَبًا، بار بار آتا ہے کہ اس نے اسباب کی پیروی کے اسباب استعمال کیے. اللہ کی پیدا کی نعمتوں کو استعمال کرنا یا کسی انسان سے مدد لینا یا ظاہر میں کسی چیز کا تبادلہ کرنا یہ منع نہیں ہے، یہ اس میں نہیں آتا. لیکن یہ سوچنا کہ کوئی شخص غیبی قوت کے ساتھ مدد کر سکتا ہے، بغیر وسائل کے ہماری مدد کر سکتا ہے، اپنی کسی خاص قوت کی وجہ سے کوئی کام کروا سکتا ہے جو مادی چیزوں میں نہیں، روحانی چیزوں میں، تو یہ شرک میں آ جاتا ہے. صرف اللہ سے مدد چاہتے ہیں، بھروسہ اللہ کی ذات پر. اہدنا الصراط المستقیم، پھر دعا مانگتے ہیں اللہ سیدھا راستہ دکھا. صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا. یعنی ہر شخص سمجھتا ہے وہ سیدھے راستے پہ جا رہا ہے، جبکہ دیکھنا یہ ہوگا کہ سیدھے راستے پہ جانے والے صحابہ کرام جو تھے، انبیاء علیہم السلام جو تھے، انہوں نے کیا کام کیے. غیر المغضوب علیہم، ان کا نہیں جن پہ تیرا غضب ہوا، ولا الضالین، اور نہ ان کا راستہ چاہیے جو بھٹک گئے. ایسے لوگ جیسی قومیں جن پر تیرا غضب ہوا، جیسے یہود نے کام کیے، بنی اسرائیل نے کام کیے، یا اللہ ہم وہ نہ کریں. اور نصارہ نے جو شرک کیا اور جس طرح بگڑ گئے اور دین کی حدیں پھلانگ کے کہیں اور چلے گئے، اور جدید دور میں جیسے سیکولرزم کی طرف مائل ہو گئے ان کی اکثریت، سب بھٹکنے کی علامتیں ہیں. یا اللہ تو ہمیں ان سب بھٹکنے والی چیزوں سے بچا لینا. دن میں 5 دفعہ، اور پھر کہتے ہیں آمین، اے اللہ تو سن لے اور تو قبول کر لے. یہ ایک طرح سے دعا ہے. اب آپ دیکھیں کہ نماز میں ہم اللہ کو کیا دے رہے ہیں، خود ہی مانگے جا رہے ہیں. تھوڑی سی تعریف کرنے کے بعد مانگنے پہ آ جاتے ہیں، مانگنا شروع کر دیتے ہیں. پھر بھی احسان جتاتے ہیں کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں. نماز، وہ تو اللہ ہمارے ساتھ بھلا کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ بھلائی کی، ہم بھلا کیا کر رہے ہیں؟ کچھ بھی نہیں کر رہے. پھر اس کے بعد قرآن کا کچھ حصہ، فَاقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، فَاقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا. جیسے سورۃ مزمل میں آتا ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ وانقص منہ او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. آہستہ آہستہ ترتیل کے ساتھ قرآن کو پڑھنا نماز میں. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ